اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی۔ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورۃ فاتحہ کی تفسیر ترجمہ پہلے آیات سے۔ ارادہ تو یہی ہے میرا کہ ایک ایک لفظ کا الگ الگ ترجمہ و تفسیر بیان کیا جائے، لیکن وقت تھوڑا ہے اس لیے مختصر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، مربی ہے، مالک ہے، سب کچھ ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے پورے کائنات کو بنایا ہے۔ الحمد کے اندر دو معنی، ایک ہے شکر کرنا، ایک ہے تعریف کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے، اس اللہ کے لیے جو پوری کائنات کو پالنے والا ہے۔ اگر تم تعریف کرو تمہاری مرضی، نہ کرو تمہاری مرضی، اللہ پاک تمہاری تعریف کا محتاج نہیں ہے، وہ خود ہی تعریف کے قابل ہے۔ جتنی بھی کائنات کے اندر تعریفیں ہیں سب اسی ذات کے لیے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں یہاں یہ کہنے کی طاقت دی ہی نہیں کہ ہم اللہ کے سامنے ٹھہر کر یہ دعویٰ کریں اے اللہ پاک ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، جس طرح ہم آگے ہم نے پڑھا ہوا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ پاک نے یہاں ہمیں نحمد کہنے کی طاقت ہی نہیں دی، بلکہ اللہ نے خود فرما دیا الحمد، جتنی تعریفیں ہیں تم اگر انسانوں تعریف کرو گے تمہیں فائدہ، اگر اے انسانوں تم تعریف نہیں کرو تمہارا نقصان ہے۔ تمہاری تعریف کرنے سے میری شان کے اندر بڑھوتری نہیں آتی، تم سارے نافرمان ہو جاؤ تو میری بادشاہت میں کمی آ نہیں سکتی۔ اگر یہ لفظ نحمدو ہوتا تو پھر اللہ کے سامنے ایک دعویٰ ہے گویا کہ ہم انسان اللہ کی تعریف کر سکتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، کسی انسان، کسی فرشتے، کسی نبی کے اندر ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی شان شیان جس طرح اللہ کا حق ہے اس طرح بیان کر سکے، بلکہ اللہ کی تعریف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کی ذات۔ ہم بس اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی تعریف کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی مکمل تعریف کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے۔ اور یہاں شکر کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ شکر کا معنی کیوں پایا جا رہا ہے؟ اللہ پاک کے سامنے جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو نماز میں ہم اللہ کے سامنے شکر کرتے ہیں کہ اللہ پاک تیرا مجھ پہ بڑا احسان ہے، تو نے مجھے نماز کی توفیق دی۔ نمبر ایک، آپ نے مجھ پر رحم کیا ہوا ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہم نے ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا ہے، اللہ کا شکوہ نہیں کرنا، ہم نے اللہ سے شکر کرنا ہے، اللہ کے سامنے شکر کرتے ہی رہنا ہے۔ چاہے تمہارا بیٹا مرا پڑا ہے، تم بیٹے کی جنازہ پڑھ کے آ رہے ہو اور ابھی نماز کا وقت ہو گیا ہے، جب تم نماز پڑھنے جاؤ گے تم نے وہاں یہ لفظ کہنا ہے الحمدللہ رب العالمین، اے رب ذوالجلال تمام کی تمام تعریفیں آپ کی، میں آپ کا شکر بجا لاتا۔ شکر کا لفظ بھی الحمد کے اندر ہے، صبر کا لفظ بھی الحمد کے اندر ہے، تعریف کا معنی بھی الحمد کے اندر ہے۔ دیکھیں یہ ایک ایسا وسیع کلمہ ہے کہ ایک ہی وقت میں شکر بھی بجا لایا، اللہ کی تعریف بھی کر دی۔ اچھا شکر کیوں کر رہا ہے؟ بھائی بیٹا مر گیا ہے، اب یہاں آگے نماز کے اندر کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بندہ بیمار پڑا ہوا ہے، اس سے پوچھتے ہیں ہمیں سناؤ کیا حال ہے، کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ وہ الحمدللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ آج تک ہم نے یہ سوچا کہ وہ الحمدللہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس لیے وہ الحمدللہ سے پڑھ رہا ہے کہ بیٹا فوت ہو گیا ہے، وہ بیٹا اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر بیٹا بالغ نہیں تو نابالغ بیٹا فوت ہو گیا ہے، اللہ پاک نے جنت میں اس کے لیے بیت الحمد بنا دیا ہے۔ اگر تم بیمار پڑے ہو، کوئی تم سے طبیعت پوچھنے ان سے کیسے ہو تم، اور آپ کہتے ہو کہ الحمدللہ، تو ہم الحمدللہ اللہ کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے اللہ کی تعریف اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے اس بیماری کی وجہ سے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ دوسرا لفظ للہ، یہ اللہ رب العزت کا اپنا ذاتی نام ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اور دیکھیں لفظ للہ ہے، للہ، کہ دنیا کے اندر جتنی بھی تعریفیں ہیں، جتنی بڑی تعریفیں ہیں، جو تعریفیں ہم جانتے ہیں نہیں جانتے، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ الحمد صرف خالص اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ نعت پڑھتے ہیں، لیکن الحمد کا لفظ جب بھی ہم باری تعالیٰ ہوگا وہ صرف اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہوگا۔ اور کسی انسان، جن فرشتے کے لیے طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی تعریف کمپلیٹلی طور پہ کر سکے، کیونکہ اللہ پاک نے سورہ کہف میں فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّهِ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي۔ اے میرے نبی جی ان دنیا والوں سے بتا دیں، انسانوں کو کہہ دو، اگر یہ سارے سمندر تمہارے لیے سیاہی بن جائیں اور تم اللہ کی تعریف لکھنا شروع کر دو، یہ سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے، پھر اللہ دوبارہ اس سمندر کو سیاہی بنا دے، پھر بھی تم اللہ کی تعریف مکمل نہیں کر سکتے۔ وہ ایسی عظیم ذات ہے، وہ ایسی شفیق ذات ہے، وہ ایسی بصیر ذات ہے، وہ سمیع ذات ہے، علیم ذات ہے، وہ بڑی اعلیٰ ذات ہے۔ للہ جتنی بھی تعریفیں ہیں، سب سے اعلیٰ تعریفیں ہیں، سب سے اچھی تعریفیں، جتنے بھی حمد ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ رب العالمین، وہ اللہ کیسا ہے؟
وہ اللہ پوری کائنات کو پالنے والا ہے۔ یہ رب کے اندر کتنے معنی چھپے ہیں؟ رب کے اندر سید کا معنی ہے، مالک کا معنی ہے، مربی کا معنی ہے، مدبر کا معنی ہے، قیم کا معنی ہے۔ رب مدبر کسے کہتے ہیں؟ ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ اس کا رب اس کے بارے میں کتنی تدبیریں بنا رہا ہے، کتنی سوچیں بنا رہا ہے کہ میرے بندے کے لیے کون سا کام ٹھیک ہے، کون سا کام برا ہے، میرے بندے کو اس ضرورت میں نے کیا دینا چاہیے، کیا نہیں دینا چاہیے۔ ہم تو انسان ہیں، ہم تو کہتے ہیں یا اللہ میں جہاد بھی مل جائے، ہمیں گاڑی بھی مل جائے، فلاں چیز مل جائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ اے بندہ تمہیں کیا پتا تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو سکتا ہے وہ تیرے لیے بہتر ہو، اللہ جانتا ہے، تو نہیں جانتا نا۔ اے میرے بندے جس چیز کو تم پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو چاہتا ہے کہ تمہیں گاڑی مل جائے، لیکن اللہ کو پتہ ہے اس گاڑی تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے، تمہاری فیملی کا ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے، تمہیں مر جانا ہے، تو اللہ پاک کو تمہیں گاڑی نہیں دے رہا، تو اللہ بہتر جانتا ہے، تو نہیں بہتر جانتا۔ تو یہ مدبر کا معنی ہے۔ اور مربی کسے کہتے ہیں؟ آپ مالی کو دیکھا کریں، وہ اپنے باغ کے اندر جب پھول پودے وغیرہ لگاتا ہے وہ کیسے اس کا کیئر کرتا ہے، وہ صبح روزانہ اٹھتا ہے، اس کی کٹنگ کرتا ہے، اس کے ارد گرد کی جھاڑیاں کاٹتا ہے، جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے اسے پانی دیتا ہے، پانی کتنے مقدار میں ضرورت ہو اتنے مقدار میں پانی دیتا ہے، کتنی ضرورت میں اس کو کھاد ضرورت اتنے ضرورت میں کھاد دیتا ہے، خوراک ضرورت دیتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کرنا، تربیت سے نکلا ہے مربی، پالنے والا، خیال رکھنے والا، تربیت کرنے والا۔ دیکھا کریں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی والدہ کیسے تربیت کرتی ہے، کیسے ان کی کیئر کرتی ہے، رات کو اس کے لیے کپڑے چینج کرتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کو جس وقت تھوڑے سے بھوک لگتی ہے تو اس کو دودھ پلا دیتی ہے کہ اس وقت بچے کو کیا ضرورت ہے، ماں کو پتا ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح رب ہے، ہمارے رب کو ہر چیز کا پتا ہے کہ میرے بندے کو اس ٹائم کیا ضرورت ہے، میرے بندے کو اس ٹائم کیا چاہیے، میرے بندے کو اس وقت کون سی چیز اس کے لیے بہتر ہے، میرے بندے کے لیے اس وقت کون سی خوراک بہتر ہے۔ یہ رب ہے، اور یہ رب کون سا ہے؟ رب العالمین ہے۔ یہ صرف ایک جہاں-زیب کا رب نہیں ہے، یہ صرف ایک انسان کا رب نہیں ہے، یہ صرف ایک جنوں کا رب نہیں ہے، یہ صرف ایک نبی کا رب نہیں ہے، یہ پوری کائنات کا رب ہے۔ اور کائنات کتنی ہے، جا کے سمندر کی مخلوقات دیکھ لو، جا کتنے انسان دیکھ لو، پہاڑوں کے اندر چلنے والی چوٹی، چھوٹی سی چوٹی کا بھی رب ہے، اس چھوٹی سی چوٹی کو کب کون سی خوراک چاہیے اس کا بھی رب ہے، پتھر کے اندر رہنے والا کیڑا اس کا بھی رب ہے، اس کو کون سے وقت کون سی خوراک چاہیے اس کا بھی رب ہے، اس کے بھی تربیت کرنے والا ہے، اس کا بھی مدبر ہے، اس کا بھی قیم ہے، جو اس کو چاہیے اسے دے رہا ہے۔ وہ ایسا رب ہے کہ یہ ایک دنیا، ایک گولا ہے، اس قسم کے سیارے اور ہیں، اس سیاروں کو ملا کر، ستاروں کو ملا کر، چاند سورج ستاروں کو ملا کر جا کے ایک کہکشاں بنتا ہے، اور اس طرح کہکشاں ہزاروں قسم کے کہکشاں ہیں۔ ابھی تک تو ہمارے سائنسدان 4-5% یا 3% ہی دریافت کر سکے پوری دنیا کو، پوری کائنات کو۔ ابھی تک 97% کائنات چھپی ہوئی ہے، اور وہ ایسا رب ہے، کون سے سیارے میں، کون سے کہکشاں میں کون سا جانور ہے، کون سا جاندار ہے، کس کو کیا خوراک ضرورت ہے، وہ ایسا رب ہے، وہ سب کو دے رہا ہے، وہ سب کی تربیت کر رہا ہے، وہ سب کو خوراک دے رہا ہے، وہ سب کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایت میں آتا ہے، انہوں نے اللہ کے سامنے عرض کیا، یا اللہ پاک اگر یہ پوری کائنات آپ کی نافرمان ہو جائے تو آپ ان کے ساتھ کون سا معاملہ کریں گے؟ کہ اللہ نے ارشاد فرمایا میں ان کے پاس ایک ایسا جانور بھیجوں جو اس زمین کو ایک نوالا کر جائے۔ عرض کرنے لگے یا اللہ وہ جانور کیسے ہیں، وہ بھی کہاں ہیں؟ تو اللہ فرمانے لگے وہ میری چراگاہوں میں کہیں چر رہے ہیں، اور ان کی خوراک ایک زمین ایک وقت میں نہیں بلکہ 7 زمینیں ان کی خوراک ایک وقت میں ہے۔ اور اللہ پاک کی تم نے کائنات اور تم نے اللہ پاک کی مخلوق کو دیکھنا ہے تو جا کے سمندروں کے اندر دیکھو، کتنے بڑے بڑے منہ والی مچھلیاں ہیں جو ٹنوں کے حساب سے، من کے حساب سے نہیں، ٹنوں کے حساب سے کھانا کھاتے ہیں، ٹنوں کے حساب سے پانی پیتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو پال رہے ہیں۔ جاؤ تم ساؤتھ افریقہ کے ایمیزون کے جنگل میں دیکھو، کتنے بڑے جانور ہیں، اللہ پاک ان کو کھلا رہے ہیں۔ شیر ہے، تازہ گوشت تازہ خون پیتا ہے، اللہ پاک اسے تازہ گوشت تازہ خون کھلا رہے ہیں۔ کتنے انسان ہیں، کتنی 7 ارب انسان ہیں، 7 ارب انسان کو کون سی چیز کس وقت کیا ضرورت ہے وہ سب کو دے رہا ہے، چاہے کوئی اس کا نافرمان ہے چاہے اس کا فرما بردار ہے، سب کو دے رہا ہے۔ کسی سے اللہ پاک کی کوئی دنیا کے اندر کسی کی اللہ پاک پکڑ نہیں کر رہا، جو چیز مانگ رہا ہے اللہ دے رہا ہے۔ چاہے اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا نافرمان چھوڑو، جو اللہ کا انکاری ہے، جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، اللہ کو مانتا ہی دہریے ہو گئے، یا وہ کافر ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، اللہ پاک ان کو دے رہا ہے۔ وہ رب العالمین ہے، وہ فی الحال کچھ نہیں کہہ رہا، وہ رب ہے، وہ دیتا رہے گا۔ تم جن دنیا میں جتنی نافرمانی کرو تمہیں اللہ دے گا، وہ رب ہے، رب العالمین ہے۔
یہاں اللہ پاک نے نہیں فرمایا رب المسلمین رب المؤمنین، نہیں، وہ ایسا رب ہے، وہ سب کا رب ہے۔ اس لیے تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کو پالنے والا ہے، تربیت کرنے والا ہے، ان کی تدبیر کرنے والا ہے، ان کو دینے والا ہے، ان کو سنبھالنے والا ہے، جو جس وقت جس چیز کو، جس مخلوق کو جو ضرورت ہے، وہ ایسا رب ہے، وہ سب کو عطا کر رہا ہے۔ اس لیے تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔